بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور کیسے پہلا انسان بنایا۔ قرآن پاک میں ان تاریخی واقعوں کو صرف اس لیے نہیں بیان کرتا ہے کہ یہ واقعے ہیں جن کا ایک تاریخ میں لکھا ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ان واقعوں سے پیدا ہونے والے نتیجوں سے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نصیحت اور عبرت بنائیں، اور انسانی عقل و جذبات سے اپیل کرے کہ وہ فطرت کے قانونوں کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ان تاریخی نتیجوں سے سبق حاصل کرے اور ایمان لائے کہ اللہ کی ہستی ایک انکار نہ کی جا سکنے والی حقیقت ہے، اور قدرت کا یہی ہاتھ اس کائنات پر کار فرما ہے، اور اسی مذہب کے حکموں کی پیروی سے فلاح اور نجات اور ہر قسم کی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے، جس کا نام فطرت کا مذہب یا اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو حقیقتیں بیان کی ہے، ان کے تفصیلی تذکرے سے پہلے یہ صاف ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود سے آنے کا مسئلہ آج علمی نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے، یعنی ایوولوشن کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی شروعاتی پیدائش سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ موجودہ کائنات میں اس نے بہت سے درجے طے کر کے موجودہ انسان شکلی حاصل کیا ہے، اس لیے کہ زندگی کی شروعات نے کنکر پتھر پیڑ پودے کی الگ الگ شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں سال بعد ایک ایک درجہ ترقی کرتے کرتے اپنے لبنا یعنی کہ پانی کی جوک کا جمع پہنا، اور پھر ایسی ہی لمبی مدت کے بعد جانداروں کے الگ الگ چھوٹے بڑے طبقوں سے گزر کر موجودہ انسان شکل اپنائی ہے۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے والے نے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کی شکل ہی میں پیدا کیا، اور پھر اس کی طرح ایک ہم جسم مخلوق حوا کو وجود دے کر دنیا میں انسانی نسل کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو کائنات کے پیدا کرنے والوں نے تمام پیدا کی ہوئی چیزوں پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی، اور اللہ کی امانت کا بھاری بوجھ اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ میں سادہ کر زمینوں کے خلیفہ اور نائب مقرر ہونے کا صرف اسی کو بخشا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سورہ 3 اور سورہ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے انسانوں کو بہترین انداز سے بنایا ہے، بے شک ہم نے آدم کی نسل کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی، میں ایک نائب زمین پہ بنانے والا ہوں۔ ہم نے امانت کے بوجھ کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اللہ کی امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس بھاری بوجھ کو اٹھا لیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایوولوشن اور مذہب کے بیچ اس خاص مسئلے میں علمی تضاد ہے یا تطبیق کی گنجائش نکل سکتی ہے، خاص طور سے جبکہ علم اور تجربے نے یہ سچائی کھول کر رکھ دی ہے کہ دینی اور مذہبی حقیقتوں اور علم کے درمیان کسی بھی معاملے میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر ظاہری سطح پر کہیں ایسے نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کی حقیقتوں کو چھپے ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، کیونکہ بار بار یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی علم کی چھپی حقیقتوں سے پردہ اٹھا تو اسی وقت تضاد یعنی کہ اختلاف بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہی حقیقت نکھر کر سامنے آتی ہے جو اللہ کی وحی کے ذریعے ظاہر ہو چکی ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تضاد نظر آئے تو نتیجے کے طور پر علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا فیصلہ اپنی جگہ پر اٹل رہتا ہے۔ اس بنیاد پر اس جگہ بھی قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ اس خاص مسئلے میں حقیقت حال کیا ہے اور کس طرح ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی علم اور مذہب کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، البتہ یہ مسئلہ چونکہ باریک ہے،
پھر بھی یہ حقیقت اس جگہ ہمیشہ نظروں میں رہنی چاہیے کہ پہلا انسان جو کہ موجودہ انسان کی نسل کا بابا آدم ہے، بھلے ہی ترقی کے نظریے کے مطابق درجہ بدرجہ انسانی شکل تک پہنچا ہو یا پیدائش کی شروعاتی دور میں انسانی شکل میں وجود میں آیا ہو، علم اور مذہب دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ موجودہ انسان ہی اس کائنات سے سب سے بہتر مخلوق ہے، اور عقل اور سوجھ بوجھ ڈھانچہ ہی اپنے عمل اور کردار کے لیے جواب دہ ہے اور دستور و قانون کے ساتھ ہے۔ یا اس طرح سمجھ لیجئے کہ انسانی کردار اور اس کے علمی اور عملی ساتھی اخلاقی کردار کو دیکھتے ہوئے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کے پیدا ہونے، ڈھلنے اور وجود کی دنیا میں آنے کی تفصیل کیا ہے، بلکہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس پیدا ہوئی دنیا میں اس کا وجود یوں ہی بے مطلب اور بے مقصد ہے یا اس کی ہستی اپنے اندر بہت بڑا مقصد لے کر وجود میں آئی ہے۔ کیا اس کے افعال و اقوال اور کردار و گفتار کے اثرات بہت زیادہ ہیں؟ کیا اس کی اندرونی اور روحانی قدرتیں سب کے سب بیکار اور بے نتیجہ ہے؟ کیا قیمتی پھلوں سے لدی ہوئی اور حکمت سے بھری ہوئی ہے؟ اور کیا اس کی زندگی اپنے اندر کوئی روشن اور تابناک حقیقت رکھتی ہے اور بہت زیادہ اندھیرے والے مستقبل کا پتہ دیتی ہے، اور اس کا ماضی و حال اپنے مستقبل کو نہیں جانتا؟ قرآن پاک نے اس لیے انسان سے متعلق پوزیٹیو اور نیگیٹو ہر دو پہلو کو واضح کر کے انسانی ہستی کے بڑپن کا اعلان کر دیا ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کی قدرت میں انسان کی پیدائش سب سے بہتر درجہ رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ تمام کائنات کے مقابلے میں بڑے ہونے اور عظیم ہونے کا حقدار ہے، اور اپنے کاموں اور طریقوں کی وجہ سے بہتر وہی اللہ کی امانت کا عمل بردار ہو کر اللہ کی زمین کا خلیفہ کے منصب پر بنے رہنے کا حق رکھتا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ اس میں موجود ہے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ہستی کو یوں ہی بے مقصد اور بے نتیجہ چھوڑ دیا جاتا؟ اللہ تعالیٰ سورہ قیام میں فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ بے مقصد چھوڑ دیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور کے اس پیکر کو تمام کائنات میں نمایاں بنا کر نیکی اور برائی کی تمیز عطا کی اور برائی سے پرہیز اور بھلائی کے اختیار کا ذمہ دار بنایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ اور سورہ بلد میں فرماتا ہے، انسان کو میں نے پیدا کیا ہے اور پھر اس کو نیکی اور بدی کی راہ دکھائی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور پھر انسان کو نیکی اور بدی کا راستہ دکھایا۔ ناظرین، اسی قسم میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا پیدائش اور ان کے حیات زندگی سے متعلق واقعوں کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ کروں گا۔ تو چلیے جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کے سجدے کا حکم کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی اس نے فرشتوں کو یہ خبر دی کہ وہ بہت جلد مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر مٹی سے گوندھا گیا اور ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پکی ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی اور وہ ایک ہی وقت میں گوشت ہڈی کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حصے، عقل اور جذبات و کیفیت کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر ابلیس شیطان نے گھمنڈ اور سرکشی کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ غیب کا علم رکھنے والا اور دلوں کے بھیدوں تک جاننے والا ہے اور ماضی، حال اور مستقبل سب کا جاننے والا ہے، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں،
किस बात ने झुकने से रोका जबकि मैंने तुमको हुक्म दिया था? इब्लीस ने जवाब दिया, इस बात ने कि मैं आदम से बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है, इसे मिट्टी से, तो मैं ज्यादा इससे बेहतर हूँ। शैतान का मकसद यह था कि मैं आदम से अफजल हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने मुझको आग से बनाया है और आग बुलंदी और बरतरी चाहती है और आदम खाकी मखलूक है। भला खाक को आग से क्या निस्बत? मैं तमाम हालतों में आदम से बेहतर हूँ, इसलिए वह मुझे सजदा करे, ना कि मैं उसे सजदा करूं। मगर बदबख्त शैतान अपने घमंड में चूर होने के वजह से भूल गया कि जब तुम और आदम दोनों अल्लाह के मखलूक हो तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर खुद वह मखलूक भी नहीं जानती। वह अपने घमंड और गुरूर में ये ना समझ सका कि मर्तबा की बुलंदी और पस्ती उस मद्दे की बुनियाद पर नहीं है जिससे किसी मखलूक का खामिर तैयार किया गया हो, बल्कि उसकी उन सिफतों पर है जो कायनात के पैदा करने वाले ने उसके अंदर रख दिए हैं। बहरहाल शैतान का जवाब चूंकि घमंड और गुरूर की जहालत पर कायम थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर वाज़ेह कर दिया कि जहालत से पैदा होने वाले घमंड व गुरूर ने तुझको इतना अंधा कर दिया है कि तू अपने पैदा करने वाले हक के एहतराम से भी मुनकिर हो गया, इसलिए मैंने तुझको जालिम करार दिया। बस तू अब इस सरकशी की वजह से अब्दी हालत का हकदार है और यही तेरे अमल का बदला है। इब्लीस ने जब देखा कि कायनात के पैदा करने वाले के हुक्म के खिलाफ करने और तकब्बुर और अल्लाह पर जुल्म के इल्जाम ने हमेशा के लिए मुझको अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगोशे रहमत से मरदूद और जन्नत से महरूम कर दिया, तो तौबा और नदामत की जगह अल्लाह से यह दरख्वास्त की कि क़यामत आने तक मुझको मोहलत दे और इस लंबी मुद्दत के लिए जिंदगी की रस्सी लंबी कर दे। अल्लाह की हिकमत का तकाजा यह भी था, इसलिए उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। यह सुनकर अब उसके फिर एक बार अपनी शैतानी का मुजाहरा किया, कहने लगा, जब तूने मुझको मरदूद करार दिया है और जन्नत से राह दरगाह कर दिया है, तो जिस आदम की बदौलत मुझे यह रुसवाई नसीब हुई, मैं भी आदम की औलाद की राह मारूंगा और उनके सामने पीछे आसपास और चारों ओर से होकर उनको गुमराह करूंगा और उनकी अक्सरियत को तेरा नाशुक्र बना छोड़ूंगा। अलबत्ता तेरे मुखलिस बंदे मेरे फरेब के तीर से घायल ना हो सकेंगे और हर तरह महफूज रहेंगे। हमको इसकी क्या परवाह है, बस जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और जो बनी आदम मुझसे रुगरदानी करके तेरी पैरवी करेंगे वह तेरे ही साथ मेरे अजाब का हकदार होगा। जा अपनी जिल्लत और रुसवाई और खराब किस्मत के साथ यहाँ से दूर हो जा और अपनी और अपने पैरोकारों की अब्दी लानत का इंतजार कर। जैसा कि पहले बयान किया गया है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों को खबर दी कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, जो इख्तियार और इरादे का मालिक होगा और मेरी जमीन पर जिसका इस्तेमाल का हक हासिल करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी जरूरतों के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वह मेरी कुदरत और मेरे इस्तेमाल व अख्तियार का मजहर होगा। फरिश्तों ने यह सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह तबारक ताला के दरबार में अर्ज किया कि अगर इस हस्ती की पैदाइश की हिकमत यह है कि वह दिन रात तेरी तस्बीह और तहलील में लगा रहे और तेरी तकदीस और बुजुर्गी के गुण गाए, तो इसके लिए हम हाजिर हैं, जो हर लम्हा तेरी हमद व सना करते। तो इस खाकी से फितना और फसाद की बू आती है, ऐसा न हो कि ये तेरी जमीन में खराबी और खुरेदी पैदा कर दें। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा यह फैसला आखिर किस हिकमत पर मबनी है? बारगाहे इलाही से एक तो उनको यह अदब सिखाया गया है कि खालिक के मामलों में जल्दबाजी से काम ना लेना चाहिए। उनकी जानिब से हकीकत हाल के जाहिर होने से पहले ही सको सुबह को सामने ना लाना चाहिए, और वह भी इस तरह की इसमें अपनी बरतरी और बड़ाई का पहलू निकलता हो। कायनात का पैदा करने वाला इन हकीकतों को जानता है, इनको तुम नहीं जानते हो, और उसके इल्म में वह सब कुछ है जो तुम नहीं जानते।
اس جگہ فرشتوں کا سوال اس لیے نہ تھا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مناظرہ یا اس کے فیصلے کے متعلق مصغافی کریں، بلکہ وہ آدم کی پیدائش کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے اور یہ کہ اس کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اس حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کے طرز ادا اور مقدس کی تعبیر میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال کا جواب جو ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر پر مبنی ہے، عمل و فعل کے ذریعے اس طرح دیا جائے کہ ان کو اپنے آپ آدمی کی برتری اور اللہ کی حکمت کی بلندی اور اونچائی کو ماننا پڑے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سب سے بڑی مرتبے والی صفت علم سے نوازا اور ان کو چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں کیا علم رکھتے ہو؟ ان کے پاس علم نہ تھا، کیا جواب دیتے؟ مگر اللہ کی کرم رکھتے تھے۔ سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم کو اس کا علم ہی کر دیا گیا ہے کہ آزمائش کی جاتی، بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ زمینی خلافت کا مدار تسبیح و تحلیل کی کثرت اور تقدیس و تمجید پر نہیں بلکہ علم نامی صفت پر ہے، اس لیے کہ ارادہ، اختیار، قدرت و تسرور اور قدرت کا اختیار علم کی زمینی صفت کے بغیر ناممکن ہے۔ بس جبکہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی صفت کا مظہر بنایا تو بے شک وہی ارضی خلافت کا حقدار ہے۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی صفت سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور خلافت کے حق کے اقرار کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ بے شک یہ صرف آدم علیہ السلام کے لیے موضوع تھا کہ وہ زمین پر خلیفہ بنے اور تمام حقائق کے ساتھ الہی کا صحیح حق ادا کریں۔ دوستو، اگلی قسط میں حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں ٹھہرنا اور حوا کا زوجہ بننا، حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالنا اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کے متعلق تفصیل سے تذکرہ کروں گا۔